بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کربلا میں ہر برس عاشوراء اور اربعین پر مسیحیوں کے کئی قافلے آتے ہیں، ہاتھوں میں سلیب تھامے، عجز و انکساری کے ساتھ روضہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے والے یہ مسیحی ماتم کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے ہیں، لیکن حسین ابن علی کو بہت محبت کرتے ہیں اور حسین ابن علی کے غم میں اپنے آنسوؤں کے ذریعے تعزیت پیش کرنے آئے ہیں۔ ان مسیحیوں کو جب دیکھتے ہیں تو کربلا کے وہب کلبی کی یاد آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسیحی کربلا میں تعزیت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ کربلا کا ایک شہید کا نام وہب بن عبداللہ کلبی بھی تھا، جو مسیحی تھا۔ ناظرین، روز عاشوراء مسیحی قبیلے سے وہب بن کلبی اکیلے شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی زوجہ اور ان کی والدہ بھی شہید ہوئی۔ ان کی زوجہ وہ پہلی خاتون تھی جن کا سر تلوار سے قلم کیا گیا۔ ناظرین، اتنی شدید محبت آخر امام حسین کے ساتھ کیوں تھی کہ ایک نو بیاہتے جوڑے نے خود کو امام حسین علیہ السلام پر فدا کر دیا؟ ناظرین، تفصیلی معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، وہب بن عبداللہ کلبی وہ مسیحی شہید ہیں جو روز عاشور سے چند روز قبل مسلمان ہوئے۔ البتہ لوگ اب بھی اسے وہاب نصرانی کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ وہ میدان جنگ میں مخصوص مسیحی جنگی لباس میں ملبوس لڑنے کے لیے گئے، لہذا یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے شمر نے اسے نصرانی کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس کا جواب وہب بن کلبی نے یہ کہہ کر دیا کہ میں مولا حسین کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان کی فدائی اور جانثار کی حیثیت سے میدان میں آیا ہوں۔ وہب کلبی کے والد نے کسی زمانے میں کوفہ میں امام علی علیہ السلام سے یہ کہہ کر دعا کروائی تھی کہ میں مسیحی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اب اللہ کے ولی اس کے خاص بندے ہیں، وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ آپ میرے اور میری زوجہ کے لیے دعا کر دیے کہ ہماری اولاد بخیریت و عافیت دنیا میں آ سکے، ہم بہت پریشان ہیں۔ وہب بن عبداللہ کلبی اس مسیحی کے بیٹے تھے جس کو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دعا دی تھی۔ وہب کلبی اپنی زوجہ اور والدہ کے ہمراہ کربلا پہنچے کے بارے میں کچھ روایات میں یوں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ اور زوجہ کے ہمراہ شادی کے بعد واپس کوفہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک لشکر اور بہت سے خیموں کو دیکھا، اور تفصیل معلوم ہونے پر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہب نے لشکر سے تفصیل معلوم کر کے اپنی والدہ کو بتایا کہ یہاں علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین، ان کے خاندان اور ان کے انصار کو گھیر لیا گیا ہے، تو وہب کی والدہ نے انہیں یاد دلایا کہ یہ انہی علی کے بیٹے ہیں جن سے تمہارے والد نے دعا کی درخواست کی تھی۔ لہٰذا اپنی والدہ اور زوجہ سے مشورہ کرنے کے بعد یہ تینوں کربلا روانہ ہو گئے۔ وہب بن کلبی کی شادی کو بس 19 دن گزرے تھے اور ان کی عمر 17 سے 21 سال کے درمیان تھی۔ کس قدر کریم ہے میرے مولا حسین! انہوں نے برسوں آل محمد کی خدمت کرنے والے جون بن حوی کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ نے بہت خدمت کر لی، اب آرام کیجیے۔ حضرت جون کے بڑھاپے کا خیال رکھا اور وہب سے بھی یہی کہا کہ تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے، اپنی زندگی کی فکر کرو۔ کرامت کی انتہا دیکھیں کہ شب عاشور خیمے کے چراغ بجھا کر اعلان کر دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، تاکہ آنے والے زمانوں میں کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ علی کے بیٹے نے کسی کو مجبور کیا ہے۔ لیکن سلام ہے آپ کے پاک و مطہر روحوں کو کہ ادھر چراغ دوبارہ روشن ہوا، ادھر ان کے دل میں ارمان کے سب سے پہلے عزم جہاد اسے ملے۔ وہب کلبی کربلا کے دوسرے شہید ہیں
جو بہت جوان مردی سے لڑے۔ شہادت کے بعد ان کی زوجہ میدان جنگ کی طرف بڑھی اور وہاب کی لاش پر پہنچ کر بے اختیار یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے سے خون صاف کیا کہ تمہیں جنت مبارک ہو۔ اس موقع پر شمر ملعون نے اپنے غلام کو وہاب کی زوجہ کو بھی قتل کر دینے کا حکم دیا، لہٰذا وہاب کے ہمراہ ان کی زوجہ بھی شہید ہو گئی، جنہیں کربلا کی پہلی خاتون شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لشکر یزید نے وہاب کلبی کا سر قلم کر کے ان کی والدہ کو بھجوا دیا، جسے انہوں نے واپس لشکر یزید کی جانب پھینکتے ہوئے کہا تھا، ہماری قوم راہ خدا میں قربانی کی گئی چیز واپس نہیں لیا کرتی۔ وہاب کلبی کی والدہ بھی شہید کربلا میں شامل ہے۔ اس خاندان نے امام علی کی دعا کا بدلہ کربلا میں ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کر کے چکا دیا۔ ناظرین، جب وہاب کلبی نے اپنی والدہ کو میدان کربلا میں خانوادہ رسالت کو چاروں جانب سے گھیرے جانے کی اطلاع دی ہوگی تو وہاب کی والدہ نے یہ سوال تو پوچھا ہوگا کہ کیا کسی غیر مسلم کے لشکر نے فاطمہ کے بیٹے کو گھیر رکھا ہے؟ جس پر وہاب بن کلبی نے جواب دیا ہوگا، نہیں، انہیں مسلمانوں نے گھیر رکھا ہے۔ ناظرین، ایک رات میں باطل سے حق کا سفر کرنے والا حر بن یزید، حبشہ سے کربلا ہجرت کرنے والے 70 سالہ جون بن حوی اور 17 سالہ وہاب کلبی، یہ کردار رہتی دنیا تک ان مسلمانوں اور ان کی نسلوں کو گھیرے رکھیں گے، جنہوں نے 61 ہجری میں خانوادہ رسالت کو گھیرا تھا۔ کربلا کے وہاب کلبی جیسے کردار ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج بھی امام حسین ہر مذہب مکتب سے تعلق رکھنے والے انسان کے دل میں کیوں بستے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ کچھ مسلمان آج بھی امام حسین سے بغض رکھتے ہیں۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔